السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آج سرگودا میں بہت اچھا ویدر ہے اور آج کی سٹوری میں اپنے چھت پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور موسم بہت اچھا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص احمد بتاتے ہیں یہ سٹوری ان کے ایک جاننے والے کی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہاں پہ وہ آئس کریم جو کہ وین کے اوپر جیسے لوگ بیچتے ہیں آئس کریم، ویسے وہ آئس کریم بچوں کو جا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹرک ٹائپ وین تھی جس کو وہ چلاتے تھے، اور وہ مختلف جگہوں پر جا کر بچوں کے لیے آئس کریم دیتے تھے اور لوگ ان کی آئس کریم کھا کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن گرمیوں کا موسم تھا، وہ کافی تھکے ہوئے تھے، اور جیسے ہی وہ آئس کریم سیل کر کے واپس کسی اور روٹ پہ جا رہے تھے کہ ایک نرسری جو کہ پودوں کی نرسری ہوتی ہے، وہاں سے کچھ بچے باہر نکلے ہیں۔ ان بچوں نے ان سے کافی ڈھیر ساری آئس کریم لی، ان کے سامنے کھائی بھی، اور دوبارہ وہ اس نرسری میں جا کر کھیلنے لگ گئے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ بچوں نے ان سے کافی مقدار میں آئس کریم لی ہے اور وہ کھا رہے ہیں، اور ان کی کافی بچت ہوئی ہے، ان کی کافی سیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح 2 سے 3 دن لگاتار وہ جب ادھر سے گزرتے تھے تو وہ بچے دوبارہ اسی نرسری سے نکلتے تھے اور ان سے آئس کریم خرید کے واپس نرسری میں چلے جاتے، اور بچے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے ان کے آئس کریم کھا کر۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ وقاص نے بتایا، ان کے فرینڈ نے یہ ان کو بتایا کہ وہ جب گھر گئے تو ان کے گھر میں ان کا ایک فرینڈ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے فرینڈ سے یہ بات شیئر کی کہ اس طرح یار 3 دن سے میری بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ایک روٹ ہے، وہاں ایک نرسری ہے، اس نرسری پہ جب بھی میں اس کے آگے سے گزرتا ہوں تو بچے وہاں پہ آئس کریم لینے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو آئس کریم سیل کرنے کے بعد میں سامنے ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ کچھ دیر ریسٹ کرتا ہوں، اور وہ بچے نرسری میں دوبارہ کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تم کس جگہ کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے ان کو باقاعدہ سارا ایڈریس سمجھایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نرسری تو کافی عرصے سے ہانٹیڈ ہے اور بند ہے، یہاں پہ کوئی بھی آباد نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نرسری بند ہو چکی ہے۔ آئندہ اس روٹ پہ مت جانا، اگر تم دوبارہ گئے تو کیا پتہ وہ چیزیں تمہیں نقصان دے دیں۔ جس پہ اس آئس کریم سیلر نے کہا کہ ان بچوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہیں دیا، الٹا انہوں نے تو میرے بہت زیادہ پیسے بنائے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے بہت وافر مقدار میں آئس کریم لی ہے۔ جب وہ مجھ سے اتنی زیادہ آئس کریم لیتے تھے تو مجھے حیرانگی تو بہت ہوتی تھی، لیکن پھر میں خاموش کر جاتا تھا، مجھے آئس کریم سے کیا، مجھے تو پیسوں سے مطلب ہے۔ انہوں نے ان کے فرینڈ نے کہا کہ اٹھو، مجھے وہ پیسے دکھاؤ۔ جیسے وہ اٹھا اور اس نے وہ پیسے لینے کے لیے وہ اپنے روم میں گیا تو اس نے سارا گھر چھان مارا، اس کو کہیں بھی وہ پیسے نہیں ملے۔ ان پیسوں کا نام و نشان مٹ چکا تھا گھر سے، اور وہ کافی زیادہ 3 دن میں انہوں نے پیسے جو بنے تھے وہ بہت زیادہ مقدار میں پیسے بنے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ وہ اس کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے، میں نے کسی سے یہ بات شیئر کی ہے، کیونکہ جب اس مخلوق نے مجھے نقصان نہیں دیا، الٹا وہ میرا فائدہ کر رہے تھے، تو مجھے یہ بات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور دوبارہ اس روٹ سے گزرے بھی، لیکن تب ادھر نہ کوئی بچہ تھا اور نہ ہی کوئی آئس کریم لینے کے لیے آیا تھا۔ لسنرز، ایسی چیزیں اگر کسی کے ساتھ ہو جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اس کو شیئر نہ کریں، اس شرط پہ کہ اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بڑوں کو ضرور بتائیں اور اوائڈ کریں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اوائڈ کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ اگر وہ آپ کو کوئی پیسے بھی دے رہے ہیں تو ان سے مت لیں، کیونکہ ان کے پیسے لینا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت زیادہ اچھی تھی، اور آپ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ سرگودا سے شیئر کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک شاپ پر کام کرتا ہوں، میرا ایک کریانہ سٹور ہے چھوٹا سا،
اور میں آپ کا جو چینل ہے اس کو سنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں اپنی ایک سچی حقیقی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے پر ایک پری عاشق ہو گئی تھی۔ میں نے کافی جگہوں سے اس پری کا علاج کروایا لیکن مجھے بالکل بھی آرام نہیں آیا۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ایک دن میں جا رہا تھا کہیں پہ کہ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، نیچے دیکھو پیسے گرے ہوئے ہیں۔ میں بچہ تھا، میں نے ان پیسوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کچھ کھانے کے لیے لے لیا۔ جیسے ہی میں نے کچھ کھانے کے لیے لیا، اس کے بعد میری حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، اور جب مجھے کسی مفتی اور عالم کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ان کی کوئی چیز ہے جو آپ نے لے لی ہے، اب وہ آپ کی زندگی بھر جان نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ میں جوان ہو چکا ہوں لیکن ابھی بھی وہ چیز میرے ساتھ ہے، ایون کہ وہ مجھے اگر میری شاپ پر کوئی شخص کوئی چیز خریدنے آتا ہے تو وہ پہلے ہی مجھے اس کا نام بھی بتا دیتی ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ مجھے بتا دیتی ہے، اور مجھے کہتی ہے کہ تم اب ان سے پوچھو کہ واقعی ان کا نام یہ ہے۔ میں نے 2 سے 3 کسٹمر سے ایسے ان کا نام پوچھا، ان کا نام بتایا ان کو، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اور اس کے بعد وہ میری شاپ پر نہیں آئے۔ ایک کسٹمر سے جب میں نے اس کا نام پوچھا اور اس کو سچ اس کا نام آگے سے بتا دیا تو وہ بہت زیادہ حیران اور دلچسپی سے میری باتیں سننے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے بہت دلچسپی سے میری باتوں کو سننا شروع کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ جو نیکسٹ ڈے میرے پاس آئے تو وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو کہ عجیب سے روپ میں مجھے نظر آئی ہے اور وہ مجھے خواب میں کہہ رہی ہے کہ کیا تم بھی میرے دوست بنو گے؟ مجھے تم سچ بتاؤ، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کو اپنا واقعہ بتایا، اور اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں کسی کو بھی اس کا نام اس سے نہیں پوچھوں گا، نہ ہی اس کو بتاؤں گا۔ اس طرح لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نیم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ تھینک یو، آپ جو بھی ہیں، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں بہت اچھا لگا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمارے ساتھ بہاولپور سے بلال شیئر کر رہے ہیں۔ بلال بتاتے ہیں کہ یہ ان کے گھر کی اسٹوری ہے۔ ان کا گھر کافی بڑا ہے اور ان کے گھر کے آگے بھینسوں کا، جس کو واڑا بولتے ہیں آئی تھنک، وہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں۔ ان کے گھر میں ایک بزرگ صاحب رہتے ہیں جو کہ فجر کی نماز کے ٹائم اور تہجد کی نماز کے درمیان میں ان کو نظر آتے ہیں۔ ان کا سفید لباس ہوتا ہے اور سر پہ انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے جو کہ باہر بھینسوں کا واڑا ہے، ادھر ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے جہاں اکثر ہمارے دوست بھی آتے ہیں تو ہم رات کے ٹائم بیٹھا کرتے ہیں اور باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اس روم میں رہتے ہیں اور اس روم سے نکل کر وہ ہمارے دروازے کو کھولتے ہیں، اور کھول کر ہمارے صحن میں ایک نلکا لگا ہوا ہے، اس نلکے کو باقاعدہ چلاتے ہیں، اس سے وضو کرتے ہیں۔ ہمیں اس نلکے کی روز تہجد اور فجر کے ٹائم پر آواز آتی ہے اور ہم ان کو آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مشکل بنی ہو تو وہ میری امی کے خواب میں آ جاتے ہیں اور ان کو سب سچ بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں کہ آپ سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ 1 سے 2 دفعہ ہم نے ایسا کیا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم لوگوں کے گھر میں چور آنے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ صدقہ دیں کہ آپ کی مشکل ٹل جائے گی۔ ہم لوگوں نے صدقہ دیا اور صدقہ دینے سے ہم لوگوں کی مشکل ٹل گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ ہمیں نقصان تو نہیں دیتی، لیکن وہ ہمیں اپنے گھر میں نظر آتی ہے، اپنا احساس دلاتی ہیں، اور ان کے وہ جو بھی چیز بلال بتاتے ہیں وہ ان کے گھر میں ہے۔ ان کے ہونے سے ہم بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ برکت ہے۔ تھینک یو بلال، آپ کی اسٹوری بھی بہت اچھی تھی، اور ایسی چیزیں جو نیک بخت ہوتی ہیں وہ انسان کو نیک کر دیتی ہیں، اور جو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں رہنے دیتی۔ ان چیزوں کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ ہمارے آس پاس کوئی ایسی چیز ہو جو یہ سن کر غصے ہو جائے اور ہمیں کسی قسم کا نقصان بھی دے دے، اس لیے بس ان چیزوں کو برا مت کہیں، جو بھی ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے بشرا نے، جو کہ پنڈی بھٹیا کی رہائشی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنی امی کے گاؤں میں گئی ہوئی تھی۔ میری امی کا گاؤں خاصا دور ہے اور کافی ریگستان ٹائپ سا ہے۔ میں پہلی دفعہ اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں گئی تھی، اور جو میری امی کی کزن ہے ان کی بیٹی کے ساتھ اس کی چارپائی پہ ہی میں سوئی تھی۔ رات کے ٹائم مجھے حاجت کے سلسلے میں واش روم میں جانا تھا،
اور میں نے اپنی کزن سے کہا کہ مجھے واش روم میں جانا ہے، کیونکہ ادھر گاؤں میں واش روم نہیں بنے ہوئے۔ وہ مجھے باہر کہیں فصلوں والی جگہ پر لے کر جانا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ اب رات کے ٹائم ہم دونوں کو ادھر جانا ہوگا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، وہ مجھے خیر کسی بڑے کو بتائے بغیر وہ مجھے وہاں لے کر گئی۔ میں نے جب اپنی حاجت پوری کی تو ہم واپس آنے لگے تو جھاڑیوں میں سے کسی نے ہمیں پتھر مارا۔ جیسے ہی میں نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو جھاڑیوں میں ایک کالے لباس میں جو بھی چیز تھی، انسان، وہ عورت تھی یا مرد تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جب ہم نے آگے ہو کر اس کو دیکھا تو وہ چیز ہمیں کہکا لگا کر ہنسی۔ ہم دونوں کزنیں وہاں سے بھاگیں اور بھاگ کر ہم نے چارپائی پر آ کر سانس نکالا۔ جیسے ہی ہم ادھر لیٹیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کالی جو بھی مخلوق تھی، وہ عورت یا مرد، وہ ایک کالے رنگ کے عجیب سے لباس میں تھی جس سے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد، وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فجر کی اذانوں تک وہ چیز ہمارے سامنے کھڑی رہی اور ہمیں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر لگتا رہا۔ جیسے فجر کی اذانوں کی آواز آئی تو وہ چیز خود بخود وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی امی کو صبح اٹھ کر یہ ساری سٹوری بتائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شکر ہے کہ تم بچ گئی ہو، اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اسی دن امی نے کپڑے وغیرہ پیک کیے اور ہم دوبارہ واپس اپنے شہر پنڈی بھٹیا میں واپس آ گئے۔ تھینک یو، آپ کی سٹوری بہت زیادہ اچھی تھی، اور آگے بھی آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ای میل آئی ڈی پہ، جو کہ ڈسکرپشن باکس میں ہم نے دیا ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے فرقان نے۔ فرقان بتاتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی دوسری سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ یہ سٹوری ان کی بھابھی کے گھر کی ہے۔ ان کی بھابھی کے گھر میں ایک چڑیل آفت کا بسیرا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بھابھی کی جو روم کی بیک سائڈ بنتی ہے، جہاں پہ سارے روم ختم ہوتے ہیں، وہاں بیک سائڈ پہ کافی بڑا سا صحن ہے، اور اس صحن میں ہم نے ایک جھولا رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے ہم اس جھولے میں کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں۔ ایک دن ہم لوگوں کو اس جھولے میں کوئی چیز رکھنی یاد نہیں رہی تو میں اپنی بھابھی کے گھر گیا ہوا تھا۔ میں بیک سائڈ پہ جھولے کی طرف گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہوا بھی نہیں تھی اور گرمی کا موسم تھا۔ جھولا بہت تیزی سے جھولا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے بھابھی کو آ کر بتایا۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ اب اس سائڈ پہ مت جانا، کیونکہ ہمارے گھر میں مطلب ایک چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ ہم نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ تم ڈر مت جاؤ، کیونکہ میری بھابھی نے وہ گھر نیا پرچیز کیا تھا، میرے بھائی نے، اور ہم نے پھر ادھر ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے یہ گھر لینے سے پہلے کسی سے پوچھا نہیں تھا، اور اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، وہ آپ کو رہنے نہیں دے گی، بہتر ہے آپ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ لیکن فرقان بتاتے ہیں کہ میرے بھائی نے وہ گھر بالکل کچھ عرصہ پہلے ہی پرچیز کیا تھا، ابھی ہم اس گھر کو فوراً سیل آؤٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس گھر میں بہت عجیب و غریب واقعے پیش آتے تھے۔ ایک عورت ہمیں نظر آتی تھی جو کہ رات کے ٹائم پورے گھر میں گھومتی تھی، وہ ہم لوگوں کے کمروں میں نہیں آتی تھی۔ اس کا بسیرا ہم لوگوں کے گھر کی، جو بھابھی کے گھر کی بیک سائڈ ہے، ادھر تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس جھولے کو جھولتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ چیز اتنی خطرناک تھی کہ جب فرقان کہتے ہیں ان کی والدہ اپنے بیٹے کے پاس رہنے کے لیے آئیں تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور کچھ دنوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے، اور ڈاکٹر بہت حیران ہوئے ان کا جسم دیکھ کر کہ آخر ان کو کسی نے مارا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ جب ان کی وفات کے بعد ان کو دفنا دیا گیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ اسی چیز نے ان پر حملہ کیا ہے۔ وہ بزرگ تھیں، آپ نے کہیں ان کو اکیلے کمرے میں چھوڑا ہے، دروازہ کھلا ہوگا، وہ ان کے اوپر قابض ہو گئی اور انہوں نے، اس چیز نے ان کو مار دیا۔ فرقان بتاتے ہیں اسی طرح ان کے فادر کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ ان کے فادر بھی ان کے پاس رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے بڑے بیٹے کے پاس، ان کی بھی ڈیتھ کچھ اسی طریقے سے ہوئی تھی۔ فرقان کہتے ہیں کہ یہ بات میں الفاظ میں نہیں بتا سکتا، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے فادر کی کس طرح ڈیتھ ہوئی۔ اور فرقان کہتے ہیں کہ وہ چیز ابھی بھی اس گھر میں ہے۔ ہم، میرے بھائی نے اس گھر کو سیل کر دیا، لیکن جس نے بھی وہ گھر خریدا ہے وہ بھی یہی شکایت کرتے ہیں، وہ گھر 3 سے 4 ماہ ہی اس میں لوگ رہتے ہیں، 3 سے 4 ماہ کے بعد لوگ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو بھی چیز ہے وہ اس گھر میں کسی اور کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے مولوی حضرات کو یا کسی عامل کو اپنے گھر کا وزٹ لازمی کروائیں،
اگر اس گھر میں کوئی چیز ہے تو آپ اس گھر کو بالکل بھی مت لیں، جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی سستا ہو، بالکل بھی مت لیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی دیتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جس گھر میں بھی جائیں آپ قرآن پاک کی تلاوت ادھر ضرور لگائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے شیاطین جن بھاگ جاتے ہیں۔ اگر مسلسل ہم قرآن پاک کی تلاوت اس گھر میں لگائیں گے تو شیاطین جن ہم سے دور رہیں گے اور ایک دن اس گھر کی جان چھوڑ دیں گے۔ اور لسنرز، یہ تھیں آج کی شارٹ سٹوریز جو ہمارے ساتھ ہمارے لسنرز نے شیئر کی ہے۔ آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور فیس بک پہ ہم لوگوں کا پیج ہے جنات کے قصے، اس کو بھی ضرور فالو کیجیے۔ اور آج کی اچھی بات یہ ہے، ہر ٹائم طہارت میں رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا وقت اللہ سے ملاقات کا ہے اور ہم کس ٹائم اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے 24 گھنٹے طہارت کی حالت میں رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ اگر کوئی وقت جو کہ ہم نہیں جانتے وہ اللہ سے ملاقات کا آ گیا ہے تو ہم بارگاہ عزتی میں اس طرح پیش ہوں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں، ہمیں شرمندگی مت ہو۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رسول ہیں، ان کو شرمندگی مت ہو کہ میری امت کس طرح آئی ہے۔ پرہیز کیا کریں گانوں سے بھی، زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزاریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی میں ہم اتنی عبادت کیوں کریں، ہم تو باقی بھی کام کریں گے، لیکن جوانی کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ اس عبادت کو لازمی کریں، اللہ ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ بزرگی میں تو ہم نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جوانی میں اگر ہم اللہ کو اپنا سارا ٹائم دیں گے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ مجھ پہ اور آپ سب پہ بہت راضی ہوں گے۔ اور میں سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا نیک برگزیدہ بندہ بنا لے، آمین۔ اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا فیڈ بیک اچھے ورڈز میں ضرور دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔